بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے دن مکتب جاتے وقت ایک دکان پر رکا اور دکاندار سے کہا کہ تمہارے گھر میں تمہاری اماں نے سوئیوں کا ڈبہ منگوایا ہے۔ دکاندار جانتا تھا، چنانچہ سوئیوں کا ڈبہ عمرو کو دے دی۔ اس دن عمرو ذرا جلدی مکتب پہنچ گیا، سوئیاں استاد کی کرسی پر بچھا دی اور خود واپس آ گیا اور پھر سب لڑکوں کے ساتھ مکتب گیا۔ استاد آیا اور بے دھیانی میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی بیچارے کے بدن میں سوئیاں گڑ گئی اور خون بہنے لگا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ تب لڑکے بڑے گھبرائے، قریب آئے، سوئیاں نکالی۔ استاد درد سے آہیں بھرتا تھا۔ عمرو قریب کھڑا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ حرکت کس کی ہے، ہم اس کی بھی ایسی حالت کریں گے۔ استاد نے گھر جانے کی سوچی تو عمرو فوراً سواری لے آیا، استاد کو اس میں بٹھایا اور ساتھ چل پڑا۔ جب سواری اس دکاندار کی دکان کے آگے سے گزری تو اس کی نظر عمرو کی طرف پڑی۔ بے اختیار دکاندار دوڑا اور کہنے لگا کہ اے لڑکے، تو بڑا شریر ہے، بھلا میری ماں نے کب سوئیاں منگوائی تھی؟ استاد نے سوئیوں کا نام سنا تو دکاندار کو قریب بلایا تو دکاندار نے سب حال کہہ سنایا۔ عمرو نے سوچا کہ اب خیر نہیں اور آنکھ بچا کر بھاگا اور مکتب آ کر امیر اور عقیل سے کہا، اب اس شہر میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ امیر نے وجہ پوچھی تو کہا، مجھے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بس اب تم سب سے جدا ہوتا ہوں۔ امیر نے کہا، اے عمرو، تیری جدائی مجھ سے کب سہی جائے گی، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ امیر اور عقیل بھی عمرو کے ساتھ ہو گئے اور شہر کے باہر ایک پہاڑ کے دامن میں جا چھپے۔ رات ہوئی تو وہیں سو گئے۔ صبح اٹھ کر چشمہ کا پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی اور عمرو سے کہا کہ یہ دن تو نے دکھایا کہ بھوکوں مرے جاتے ہیں۔ عمرو نے کہا، فکر نہ کرو، ابھی جاؤں گا اور کچھ نہ کچھ تو لے کر آؤں گا۔ عمرو گیا، ادھر ادھر تلاش کیا مگر کچھ نہ ملا۔ ایک درخت پر خرمے لگے ہوئے تھے، ان کو توڑا اور واپس آیا۔ سب نے مل کر وہ خرمے کھائے۔ ادھر یہ لڑکے سبھی اپنے کیے پر نادم تھے۔ تیسرے دن برچمر تلاش کرتے کرتے اس پہاڑ تک پہنچ گیا۔ جو ہی عمرو نے برچمر کو آتے دیکھا تو کہا، اب میرا یہاں سے بھاگنا ہی مناسب ہے، تم اپنی فکر کرو۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف بھاگا۔ جب امیر نے برچمر کو دیکھا تو فوراً قریب آیا۔ برچمر نے سینے سے لگایا اور کہا، میں جانتا ہوں تمہاری خطا نہیں ہے، ساری خطا اس شیطان زادے کی ہے۔ برچمر امیر اور عقیل کو لے کر واپس آئے اور تاکید کی، عمرو یہاں ہرگز نہ آئے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ امیر کو عمرو کی یاد بہت آتی تھی مگر خاموش ہو جاتا تھا۔ آخر 7 دن بعد امیر عمرو کے غم میں بیمار ہو گیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مجبوراً برچمر نے عمرو کو تلاش کر کے واپس امیر کے پاس بھجوایا۔ امیر بہت خوش تھا، غرض یہ کہ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن یہ تینوں باغ میں جا پہنچے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ امیر کو بڑا سکون ملا اور عقیل کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ عمرو ادھر ادھر پھرنے لگا۔ ایک درخت کو دیکھا کہ اس میں خرمے لگے ہوئے تھے، اس پر چڑھ گیا، خوب خرمے توڑے اور نیچے آ کر کھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد امیر جاگا اور عمرو سے پوچھا کہ خرمے کہاں سے لائے ہو؟ کہا، درخت پر چڑھ کر توڑ لایا ہوں۔ امیر نے کہا، لاؤ آج میں بھی درخت پر چڑھ کر خرمے توڑوں۔ یہ کہہ کر درخت پر چڑھنے لگا۔ عمرو نے جو یہ دیکھا تو شرارت سوجی اور کہا، درخت پر چڑھنا ہم جیسے دبلے پتلے کا کام ہے اور تم تو عرب کے پہلوان ہو، طاقت میں تمہارا جواب نہیں، تم جیسے پہلوان درخت پر چڑھتے نہیں، درخت اکھاڑ کر خرمے کھاتے ہیں۔ عمرو کا طعنا امیر کو برا لگا اور غصہ میں آ کر 2-3 جھٹکے دیے اور درخت کو اکھاڑ ڈالا اور اس کے خرمے کھانے شروع کیے۔ عمرو امیر کی اتنی طاقت دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن امیر کو جلانے کے لیے کہا، ایسے کیڑے کھائے ہوئے درخت کو تو مجھ جیسا آدمی بھی اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے، ہم تو جب مانیں جب کوئی دوسرا درخت اکھاڑ کر دکھاؤ۔ امیر نے غصے میں آ کر ایک اور درخت کو اکھاڑ دیا۔ عمرو نے کہا، یہ درخت تو بن پانی کے کمزور ہو رہا تھا، اگر کوئی اور درخت اکھاڑتے تو ہم جانتے۔ امیر نے ایک اور درخت اکھاڑا اور جوش میں چوتھے کی طرف بڑھا تو عمرو نے ہنس کر کہا، اے عرب زادے، دیوانہ ہو گیا ہے، نہ جانے کس غریب کا باغ اجاڑ ڈالا۔ امیر نے کہا، میں نے تیرے کہنے پر یہ درخت اکھاڑے ہیں، تیری وجہ سے مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عمرو مسکرایا اور سیدھا باغ کے مالک کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ ایک ہوا کا بگولا آیا تھا اور جس کی وجہ سے تیرے درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ اس نے کہا، یہاں تو ہوا کا نام بھی نہیں، باغ میں ہوا کہاں سے آئی؟ عمرو نے کہا، خدا جانے، مگر تم چلو اور دیکھو کہ میں سچ کہتا ہوں۔ مالک نے آ کر دیکھا تو واقعی 3 درخت گرے پڑے تھے۔ اس نے یہ دیکھا تو رونے لگا کہ میری روزی ہی ان درختوں کی طفیل تھی،
اب تو میں بھوکوں مر جاؤں گا۔ امیر کو اس پر رحم آ گیا اور عمرو سے کہا کہ ایک درخت کے بدلے اس کو خزانے سے ایک اونٹ دلوا دو۔ عمرو گیا اور خزانے سے 3 اونٹوں کو لے کر باغبان کو دے دیے۔ وہ بہت خوش ہوا اور جیسے ہی چلنے لگا تو عمرو نے روک لیا اور کہا، درخت تیرے آندھی نے اکھاڑے اور تو نے رو کر 3 اونٹ مفت میں ہتھیا لیے، اور اب تینوں اونٹوں کو لے کر ایسے منہ پھیر کر جا رہا ہے جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ میں چاہوں تو امیر سے کہہ کر تینوں اونٹ واپس خزانے میں جمع کروا سکتا ہوں۔ مالک ڈر گیا اور ایک اونٹ عمرو کے حوالے کر دیا۔ عمرو اونٹ لے کر واپس گھر لوٹا۔ غرض یہ کہ اس طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن امیر اور عمرو ایک میلے میں گئے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک گھوڑا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ امیر نے مالک سے پوچھا کہ اس گھوڑے کو کیوں زنجیروں سے باندھا ہوا ہے؟ مالک نے جواب دیا، یہ بڑا تیز گھوڑا ہے جو اس زنجیروں کو کھول کر اس پر سوار ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، میں اس بہادر نوجوان کو یہ گھوڑا مفت دے دوں گا۔ امیر کی خیرت کو جوش آ گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ گھوڑے کی ساری زنجیریں کاٹی اور اس کے قریب گیا۔ جب گھوڑے نے آدمی کو اپنے پاس دیکھا تو امیر کو کاٹنا چاہا۔ امیر نے اس کا کان پکڑ کر ایک گھونسا اس کے سر پر مارا کہ سارا بدن کانپ اٹھا اور گھوڑے نے سر آگے ڈال دیا۔ امیر نے گھوڑے پر زین کسی اور میلے سے باہر نکلا۔ گھوڑے نے جو خود کو کھلا پایا تو بھاگ پڑا۔ امیر نے اس کو روکا مگر وہ نہ رکا، تمام دن دوڑتا رہا۔ اچانک ایک خندق آگے آئی، گھوڑے نے جست لگا کر اس کو پار کرنا چاہا۔ امیر نے بڑی مضبوطی سے اسے پکڑا ہوا تھا۔ خندق تو اس نے پار کر لی مگر دور جا گرا اور مر گیا۔ اب ہر طرف لکوں تک میدان، نہ کوئی آدم نہ آدمزاد۔ چلتے چلتے امیر کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ آخر امیر تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور خدا سے دعا کی، اے رب مجھے اس مصیبت سے نجات دلا کہ تو ہی بے کسوں کا مددگار ہے۔ اچانک بیاباں کی طرف سے ایک نقاب پوش بزرگ ظاہر ہوئے۔ امیر نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے اس بیاباں میں آنے کی وجہ پوچھی تو امیر نے سب قصہ سنایا۔ انہوں نے امیر سے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ امیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ امیر کے ہاتھ پر رکھا اور دعا کی کہ تجھ جیسا بہادر نوجوان کوئی نہ ہوگا۔ امیر نے آنکھیں کھولی تو بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ امیر کی حالت بالکل ٹھیک تھی، درد ختم ہو چکا تھا اور امیر اپنے شہر میں تھا۔ ادھر عمرو کی سنیے۔ جب امیر گھوڑا لے کر کافی دیر تک نہ لوٹا تو عمرو کو فکر ہوئی اور امیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ دن رات مگر کہیں امیر کا پتہ نہ چلا۔ راستہ بھول گیا، گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، عمرو کے پاؤں میں بھی چھالے پڑ گئے، ناخن اتر گئے، بھوک پیاس نے ستایا اور پانی کو کہیں نہ پایا تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ خدا کے حکم سے ایک بزرگ آئے، ہوش میں لائے اور دعا دی کہ اب تو جیسا آگے کوئی نہ بڑھ سکے اور دوڑ میں تو ہمیشہ اول آئے گا۔ عمرو نے اٹھ کر دیکھا تو پہلے سے 4 گنا زیادہ طاقت آ گئی تھی۔ خدا کا شکر ادا کیا اور بھاگ کر سیدھا شہر پہنچا۔ ادھر عقیل نے دیکھا کہ امیر نہ جانے کدھر گئے اور عمرو بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ اب میں اکیلا اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا، یہ تصور کر کے ایک درخت پر چڑھ کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا اور ایک رسی سے اپنے گلے میں پھانسی لگائی اور دوسرا سرا درخت سے باندھ کر چھلانگ لگائی اور لٹکنے لگا۔ قریب تھا کہ جان دے دیتا کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے، انگلی کا اشارہ کیا تو رسی خود بخود ٹوٹ گئی۔ عقیل کو قریب بلایا اور کہا کہ تیرے دونوں دوست واپس آ گئے ہیں، جا خوشی منا اور ہماری طرف سے ایک تحفہ بھی لیتا جا۔ یہ کہہ کر ایک تیر کمان اسے دی اور کہا کہ تیر اندازی میں کوئی تیرا ثانی نہیں ہوگا۔ عقیل وہ تیر کمان لے کر شاد ہوا اور واپس شہر میں آ گیا۔ تینوں دوست ایک دوسرے سے مل گئے، سب نے اپنی اپنی کہانی سنائی، گلے ملے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن امیر و عمرو بازار میں پھر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک ٹولی بھاگی جا رہی ہے۔ امیر نے عمرو سے کہا کہ حالات معلوم کرو۔ عمرو آگے بڑھا اور ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اس نے جلدی میں جواب دیا کہ بہت سے سپاہی پیچھے خراج لینے آ رہے ہیں، جو خراج نہیں دیتا اسے مار دیتے ہیں۔ امیر کو بہت غصہ آیا اور دونوں دوست بھاگ کر آگے بڑھے اور دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار گھروں میں گھس کر لوٹ رہے ہیں۔ امیر نے آگے بڑھ کر انہیں ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ جو کچھ تم نے لوٹا ہے واپس کرو۔ وہ یہ سن کر مسکرائے اور کہا، ہم سہیل یعنی ایک سردار بے نظیر کے سپاہی ہیں، ہمارا راستہ چھوڑ دو، اگر ہم تم جیسے لڑکوں کی بات مان لیں تو سپاہی گیری کر چکے۔ عمرو اتنی دیر میں بہت سے لڑکوں کو بلا لایا، سب نے مل کر ان سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور امیر نے ایک ایک کو مارا، کچھ بھاگ گئے اور کچھ کے ناک کان کاٹ گئے اور امیر اور اس کے ساتھی سہیل کی طرف چل پڑے۔ جب سہیل کے علاقے میں داخل ہوئے تو لوگ اپنے سپاہیوں کا حال دیکھ کر ڈر گئے اور سیدھا سہیل کے محل میں پہنچے۔
سہیل نے جب ساری بات سنی تو غصہ میں پاگل ہو گیا اور کہا، میرے سپاہی ان لڑکوں کے ہاتھوں ناک اور کان کٹوا کر بھاگ گئے اور ان کی دلیری دیکھو کہ مجھ تک پہنچ گئے۔ میں یمن کا بادشاہ اعلان کرتا ہوں کہ ان لڑکوں کو ہرگز زندہ نہ رکھا جائے۔ امیر نے یہ لفظ سنے تو کہا، او بدذات، جو تجھ سے ہو سکے کر۔ اس کے جسم میں آگ لگ گئی، تلوار کھینچ کر امیر پر جھپٹا تو امیر نے قدم آگے بڑھا کر تلوار کا قبضہ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے پکڑ کر اٹھا لیا اور زمین پر دے مارا اور سینے پر چڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ سب سپاہی اپنے طاقتور بادشاہ کا یہ حشر دیکھ کر کانپ اٹھے اور سب نے امیر کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور امیر کو اپنا بادشاہ مانا۔ تو امیر بھی اس کے لیے تیار تھا۔ اس وقت امیر کو شاہی تخت پر بٹھایا گیا اور یمن کی بادشاہت سونپی گئی اور سارے ملک میں امیر کی بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد امیر کو وطن کی سوجی اور واپسی کا ارادہ کیا، اور اس شان سے کہ اپنے ساتھ 1000 یمنی سپاہیوں کا دستہ لیا اور بہت ساز و سامان بھی ساتھ تھا۔ شام کے وقت ایک جگہ لشکر ٹھہرا۔ امیر لشکر سے جدا ہو کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک خوبرو نوجوان بیٹھا ہے جس نے شیر کی کھال کا لباس زیب تن کیا ہے اور ایک آہنی زنجیر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور زنجیر کا دوسرا سرا ایک شیر کے گلے میں پڑا ہے اور شیر بھیگی بلی کی طرح ایک جگہ دبکا ہوا بیٹھا ہے۔ امیر نے یہ دیکھا تو کہا کہ اے نوجوان، تو کون ہے اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام تقابن حیران ہے، میں اس جنگل میں رہتا ہوں اور جو شخص ادھر سے گزرتا ہے میں اس پر یہ شیر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ شیر اسے مار کھاتا ہے اور میں اس کا مال و اسباب لے کر شہر میں بیچ دیتا ہوں اور خوب پیسہ کماتا ہوں۔ امیر نے کہا، تو کتنا بدبخت ہے کہ خدا کے بندوں کو بے گناہ مارتا ہے۔ اس نے کہا، نصیحت چھوڑ اور تو بھی مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر شیر کو امیر پر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی شیر نے امیر کو کھانے کے لیے منہ کھولا، امیر نے ایک ہاتھ اس کے منہ میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ چیرنے لگا۔ وہ نوجوان طاقت دے کر حیران رہ گیا۔ امیر نے شیر کا منہ توڑ دیا اور شیر تڑپ کر مر گیا۔ وہ نوجوان خوف سے کانپنے لگا اور امیر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ امیر نے اس نوجوان کو معاف کر دیا اور اسے لے کر واپس اپنی فوج میں آ گئے۔ راستہ میں ایک مقام پر عالیشان قلعہ دیکھا جس کے چاروں طرف سپاہیوں کا پہرا تھا۔ امیر نے وہیں قیام کیا اور عمرو سے کہا کہ جاؤ دیکھ آؤ یہ قلعہ کس کا ہے۔ عمرو گیا اور واپس آ کر کہا کہ یہ قلعہ پہلوان عادی کا ہے، جو عرب میں سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ امیر یہ سن کر مسکرائے اور آگے بڑھنے لگے، مگر جب وہ قلعہ کے قریب سے گزرنے لگے تو سپاہیوں نے روک لیا اور کہا، بغیر عادی کے حکم کے آپ یہاں سے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ امیر کو بہت غصہ آیا اور کہا، اے بدبختو، تمہیں علم نہیں کہ تم کس کو روک رہے ہو؟ مگر وہ نہ مانے۔ جب امیر نے یہ حالت دیکھی تو فوج کو لڑنے کا حکم دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اچھی لڑائی جاری تھی کہ امیر نے دیکھا ایک قد آور شخص قلعے سے باہر نکلا اور فوج کو رک جانے کا اشارہ کیا۔ سپاہیوں نے فوراً اپنی تلواریں نیاموں میں ڈالیں۔ یہ دیکھا تو امیر اپنے سپاہیوں کو رک جانے کا حکم دیا۔ امیر جان چکا تھا کہ یہ عادی ہے۔ عادی آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ عمروں نے عادی کو عجیب طرح کا دیکھا، 9 گز قد اور سر پر 7 پگڑیاں باندھے، لوہے میں چھپا ہوا صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ میدان میں اترا۔ عمرو اسے دیکھ کر کانپ اٹھا اور کہا کہ یہ بڑا زورآور ہے، اے امیر دیکھ کر جانا۔ امیر آگے بڑھا، ادھر عادی بھی آگے بڑھا۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور چنگاریاں نکلنے لگیں۔ عادی نے تلوار کی قوت سے امیر کی طاقت کا اندازہ لگایا اور کہا، اے نوجوان، میں نے جان لیا کہ تو بھی زبردست ہے، پر اپنا نام ظاہر کر کہ تیرے جیسے کا میرے ہاتھ سے بے نام و نشان مارا جانا ٹھیک نہیں۔ مجھے تو معلوم ہو کہ میں نے کس بہادر کو مارا ہے۔ امیر نے کہا، یہ تو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ تو میری موت پر جشن مناتا ہے یا میں تیری موت پر چراغاں کرتا ہوں۔ خیر، پھر دونوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے، مگر دونوں ایک دوسرے کے وار کو بڑی پھرتی سے بیکار کرتے رہے۔ آخر تھک کر عادی نے کہا، اے نوجوان، تلوار بازی میں تو ہم دونوں برابر ہیں، آؤ ہاتھوں کی قوت کا اندازہ کر لیں۔ امیر نے قبول کیا اور دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ تب عادی نے امیر کی کمر پکڑ کر امیر کو اٹھانا چاہا، بڑا زور لگایا اور پسینہ پسینہ ہو گیا، مگر امیر خود کو بڑا مضبوط کر کے بیٹھا تھا۔ جب عادی زور لگا لگا کر تھک گیا تو اس نے کہا، ہم زور کر چکے، اب دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح اٹھاتے ہو۔ امیر نے عادی کو کمر سے پکڑ کر اللہ اکبر کہہ کر پہلے ہی زور میں عادی کو ہتھیاروں سمیت سر سے بلند کیا اور جیسے ہی زمین پر مارنے لگا، عادی نے امان مانگ لی۔ امیر نے آرام سے عادی کو زمین پر پھینکا۔ تب عادی قدم بوس ہوا اور کہا، میں تمہیں مانتا ہوں، اب سے تم میرے استاد اور میں تمہارا شاگرد۔ امیر عادی کے گلے لگ گیا اور دونوں دوست بن گئے۔ امیر نے عادی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور واپس اپنے شہر آ گئے۔
اب امیر کی سارے یمن پر حکومت تھی، اور امیر اب بادشاہ یمن تھا، اور وزراء میں عمرو، عقیل اور عادی تھے، اور اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔